اچھا اکثر مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں تو دھوپ میں پھرتا ہی نہیں ہوں, میں تو زیادہ تر اندر رہتا ہوں, تو مجھے سن بلاک لگانے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ زیادہ تر لائٹوں میں جس طرح ہماری بھی یہاں پر لائٹنگ ہوئی ہے, تو سم ہاؤ ان فار سم ایکسٹینٹ اس سے بھی یو وی ریز آ رہی ہوں گی. تو اف یو ہیو سن بلاک آن یور فیس تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہاں سن بلاک پروٹیکٹ کرتی ہے, لیکن ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم دھوپ میں نہ نکلیں مجھے سن بلاک کی ضرورت نہیں ہے, جو غلط ہے. لائٹ آ رہی ہے, یو وی ریز آ رہے ہیں, سمپل. وہ شاید دسمبر کا وہ دن بھی ہو جس میں بارش ہو رہی ہو, بارش اور بادل جو ہیں they just prevent only 30-40% of UV light from penetration. The rest will pass through the clouds. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کو چنا ہے. نارملی میں نے خود کبھی اس ٹاپک پر پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی ہے, اور میں چاہ رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ ایجنگ کرتا ہے, اس کی اسکن ایج کرتی ہے, اس کے آرگنز ایج کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ یار اینٹی ایجنگ جو ہے ایک بڑا فینومینن ٹاپک ہے, اور خاص کر اسلام آباد میں جس بھی ڈرمیٹولوجسٹ یا اسکن کیئر اسپیشلسٹ کے آفس یا کلینک گیا ہوں, اتنا رش, بے تحاشا رش ہوتا ہے, لوگ آئے ہوتے ہیں. ڈیزیزز بھی ہیں اسکن کی, آئی ایگری, بٹ پارشلی جو میں نے دیکھا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسکن کو یوتھفل بنانے کے لیے, اسکن کو اچھا کرنے کے لیے اور ینگ رہنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. لیزر ٹریٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی کریمز یوز ہو رہی ہوتی ہیں, مختلف قسم کی ریکمنڈیشن اینڈ سجیشنز دی جا رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ ٹاک آن دس ٹاپک ایز ویل. اس لیے ہم نے ڈاکٹر غزنفر علی کو انوائٹ کیا ہے, جو کہ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, اور ان سے ہم تھوڑا سا اس سلسلے میں بات کریں گے کہ یہ جو ہول انڈسٹری ہے اینٹی ایجنگ کی, اسکن کیئر کی, اور اسکن کو یوتھفل بنانے کے لیے, تو اس میں وہ کیا کر رہے ہیں, اور جو اسلام آباد یا تھرو آؤٹ دا پاکستان یا انٹرنیشنلی جو اس میں کام ہو رہے ہیں, اور لوگ ٹیکنالوجی کس طرف جا رہی ہے, یہ انڈسٹری بذات خود کس طرف جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں ہم نے ان کو بلایا. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ, تھینک یو سکن. نہیں سر, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو اسکن کیئر کی یہ انڈسٹری ہے, صحیح ہے, اس میں انسان جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ میری اب عمر جو ہے 20-25 سال ہو گئی ہے, صحیح ہے, اور اس کو رنکلز دکھائی دینے لگتے ہیں, اور بعض لوگوں کو جب ایکنی ہوتی ہے تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے اب اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے. تو ریئل سینس میں آپ کو اپنی اسکن کا خیال کب سے رکھنا شروع کر دینا چاہیے؟ ڈے ون, جب آپ پیدا ہوئے ہوں. ڈے ون تو وہی ہوتا ہے. ہاں ڈے ون, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اسکن ایجنگ آپ کی ڈے ون سے شروع ہو جاتی ہے, جیسے ایجنگ باقی آرگنس کی ہوتی ہے. ایکچولی 2 قسم کی ایجنگ پروسیس ہوتے ہیں, ایک آپ کا ایکچوئل ایج جاری ہوتا ہے, اور ایک اسکن ایجنگ ہوتی ہے. کبھی ایکچوئل ایج زیادہ جلدی چلی جاتی ہے, اور اسکن ایج اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے, یا آپ کی اسکن ایج جلدی چلی جاتی ہے اور آپ کی ایکچوئل ایج اس کے پیچھے بھاگتی ہے, یا کبھی دونوں سنک میں جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن کو کس طرح ہینڈل کیا گیا. یہ بالکل اس طرح جیسے ایک گاڑی ہے, اور آپ آج نکال لیں اور فرسٹ 3 months میں اس کو بہت زیادہ چلائیں, تو وہ اس گاڑی سے زیادہ ایجڈ نظر آئے گی جو آج نکلی ہے لیکن ڈیسنٹلی چلائی گئی. از اٹ بیکاز جینیٹیکلی؟ بیکاز میں اس چیز کو بڑا دیکھتا ہوں. اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں جو جن کی عمر کم ہوتی ہیں, لیکن ان کی اسکن یا ان کے فیشیل ایکسپریشن یا ان کا فیشیل اسٹرکچر اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہوتا تو وہ 20 سال کا لڑکا ہے, صحیح ہے, لیکن لگتا وہ 30-35 سال کا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے. وائی از دیٹ؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی آپ کی یو وی ایکسپوجر ہوا ہے, کہ کتنا آپ دھوپ میں پھرے. اس کے سب سے جو ایزی مثال ہے, آپ گاؤں میں چلے جائیں اور ان بیچارے لوگوں کو دیکھیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, ان کی ایج دیکھ لیں, عمر 50 سال کی ہوگی, فیس فل آف رنکلز, بوڑھے نظر آئیں گے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو بالکل اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑے سے ویل آف ہیں, اسکن کا خیال رکھتے ہیں, انڈورز پھر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی اسکن رنکلز اتنی نہیں ہوتی. اینڈ یہ آپ کو کلیئرلی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ایکسپوجر ہے الٹرا وائلٹ لائٹ کو, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی اسکن ایجنگ میں.
تبھی ہم زور دیتے ہیں کہ سن بلاک لگائیں، سن بلاک لگائیں، سن بلاک لگائیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ موئسچرائزر لگائیں وغیرہ وغیرہ. تو الٹرا وائلٹ لائٹ ایکسپوجر از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان اسکن ایجنگ. اس کے ساتھ پھر الکوہل انٹیک آ جاتا ہے، ٹوبیکو انٹیک آ جاتا ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کیا ہے. لیکن یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پرائمریلی آپ کا الٹرا وائلٹ لائٹ ایکسپوجر. جو سن لائٹ ایکسپوجر ہے، آپ گرمیوں کی بات کر رہے ہیں یا سردیوں کی؟ جتنا انٹینس لائٹ ہوگا اتنا وہ زیادہ ڈیمیج کرے گا اسکن کو. ہاں آف کورس. اور جن لوگوں کی ایجنگ جو ہے ان کی عمر کے حساب سے جا رہی ہوتی ہے. تو اچھا، اس میں بیفور می موو آن نا، سن لائٹ کے علاوہ جینیٹکس کا اس میں کوئی رول ہے؟ بالکل ہے. کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جس میں آپ کی اسکن جلی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر کچھ ابھی ہمارے پاس کچھ بچے آتے ہیں جن کو جینیٹک ڈیزیز ہے اور ان کو اسکن ایجنگ جلی ہو جاتی ہے، اسکن کینسر جلی، دے ڈائی بیکاز آف اسکن کینسرز. بہت ارلی عمر میں. ابھی میرے پاس کل ایک بچہ آیا تھا اور اس بیچارے کو ود ان 2 years اسکن کینسر ڈیولپ بیکاز ہی گاٹ اے جینیٹک ڈیزیز. ٹھیک ہے، تو ہم اس پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ یار they have to be very much meticulous about preventing him from excessive exposure to sunlight. Even little sunlight is damaging his skin because اس کی جو DNA کی ریپیئر کیپیبلٹی ہے وہ خراب ہے. The number one, according to the specialist dermatologist جو skin کو ایج کرتا ہے, the number one source is sunlight, right? UV light آپ کے مختلف سورسز سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے کامن سورس جو ہے دیٹ از سن لائٹ. What are the other sources? ہاں, لوگ سن بیڈز یوز کرتے ہیں, باہر ملک میں سن بیڈز یوز کرتے ہیں, آرٹیفیشیل لائٹ ہے. یہ لائٹ جو اوپر سے آ رہی ہے یہ بھی کرتی ہے. اچھا, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. every kind of light has a UV radiation. Not every, ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن موسٹ لائٹس جو آپ کی ایون اگر انڈور لائٹس بھی ہیں اس میں بھی یو وی ایکسپوجر ہے, بٹ ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ باہر دھوپ میں ہوتے ہیں تو دھوپ کی جو انٹینسٹی ہے ڈپینڈ کرتے ہیں کس ٹائم میں ہوتے ہیں. دوپہر کے جو مڈ ڈے ہے اس میں, سمرز میں دے آر مور انٹینس. سو مثال کے طور پر اگر آپ نے سن بلاک لگا لیا, رائٹ, اکثر مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں تو دھوپ میں پھرتا ہی نہیں ہوں, میں تو زیادہ تر اندر رہتا ہوں, تو مجھے سن بلاک لگانے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ زیادہ تر لائٹوں میں, جس طرح ہماری بھی یہاں پر لائٹنگ ہوئی ہے, تو سم ہاؤ ان فار سم ایکسٹینٹ اس سے بھی یو وی ریز آ رہی ہوں گی. تو اف یو ہیو سن بلاک آن یور فیس تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہاں, سن بلاک پروٹیکٹ کرتی ہے, لیکن ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم دھوپ میں نہ نکلیں مجھے سن بلاک کی ضرورت نہیں ہے, جو غلط ہے. لائٹ آ رہی ہے, یو وی ریز آ رہے ہیں, سمپل. وہ شاید دسمبر کا وہ دن بھی ہو جس میں بارش ہو رہی ہو, بارش اور بادل جو ہے they just prevent only 30-40% of UV light from penetration, the rest will pass through the clouds. If I were to ask you, آپ کا اسکن اسپیشلسٹ بننے کے پیچھے یا ڈرماٹولوجسٹ بننے کے پیچھے, کیونکہ نارملی دیکھا گیا نا سوسائٹی میں, اگر کوئی ڈاکٹری کی طرف آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں نے تو ہارٹ اسپیشلسٹ بننا ہے, صحیح ہے, مجھے تو جو ہے سائیکالوجسٹ بننا ہے. آپ کی جرنی کیسی تھی فرام ڈے نمبر 1؟ If I were to ask you, why did you choose کہ مجھے ڈرماٹولوجسٹ بننا ہے؟ میں to be honest it's accidental. اچھا, ایکسیڈنٹل. ہاں, that's an honest opinion, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایکسیڈنٹل, پلس I love dermatology, ٹھیک ہے. وہ اس طرح تھا کہ میں یو کے میں کام کرتا تھا, میں اسپیشلائزیشن کے قریب تھا, تو جو ہمارا اسپیشلائزیشن کے انٹری کا ایگزام ہے وہ میں نے کلیئر کر لیا. پھر آئی ہیڈ اے چوائس کہ کون سی اسپیشلٹی, کیونکہ وہ ایگزام کلیئر کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں کہ کس اسپیشلٹی میں آپ نے جانا. تو آئی ہیڈ اے چوائس اینڈ آئی ہیڈ اے چانس ٹو ورک ود اے ڈرماٹولوجسٹ جسٹ ٹو ایکسپلور دا اسپیشلٹی. اینڈ یو ور سینگ کہ آپ کام کر رہے تھے, تو یو اسٹڈیڈ MBBS فرام پاکستان؟ میں نے خیبر سے کیا, خیبر میڈیکل کالج, KMC پشاور میں جو ہے. پشاور سے پھر میں چلا گیا ہوں انگلینڈ چلا گیا تھا, اور پھر ساری ٹریننگ میری وہاں ہے. آپ نے ہائر ایجوکیشن بھی پھر وہاں سے کری؟ سب کچھ کیا جی. تو ابھی آپ کی کیا روٹین رہتی ہے؟ ابھی آپ جو ہیں پاکستان میں زیادہ تر جو آپ کا کلینک ہے, یا UK میں بھی آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ میں دونوں جگہ پہ کام کرتا ہوں سملٹینیسلی. اب آج کی صبح کی بات بتا دوں تو آج صبح میں آن لائن UK کے ساتھ کام کر رہا تھا. وہاں میں نے تقریباً 15 پیشنٹس دیکھے. انٹرسٹنگ. ہاں, اور اس کے بعد میں اپنے کلینک چلا گیا, وہاں میں نے تھوڑے سے پیشنٹس دیکھے, آپریشن کیا, اور ابھی شام کو دوبارہ جاؤں گا. تو اٹس اے بزی اسکیجول. پھر میں لاسٹ ویک میں UK میں تھا, وہاں کلینکس کر رہا تھا. تو وہاں NHS ہے, نیشنل ہیلتھ
نیشنل ہیلتھ ان کا جو وہ ہے سسٹم ہے اس میں میں کام کرتا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ. تو پہلے تو بہت فریکوینٹلی جاتا تھا, ابھی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے بیکاز آف کووڈ. ٹریولنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی تھی. سو دیٹس مائی آئی ورک ان 2 different countries simultaneously. آپ نے ہائر ایجوکیشن, اچھا MBBS آپ نے کہا تھا نا کہ 12 سال کی ایک جرنی ہے, رائٹ؟ تو MBBS کرنے کے بعد کون سے کورسز یا کون سی کوالیفیکیشن یا ڈگریز ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے اسکن اسپیشلسٹ کی کیٹیگری میں وہ فال کرواتی ہیں؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ملک میں کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. میں آپ کو UK کی مثال دے دیتا ہوں کیونکہ وہاں ڈفرینٹ جرنی ہے. US میں ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں ڈفرینٹ ہے. UK میں آپ کو تقریباً 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں پہلی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, جس کو MRCP میڈیسن بولتے ہیں. جب وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں اس کے 3 سٹیپس ہیں. پھر وہ آپ کو ایک انٹری ایگزام یا انٹری انٹرویو دینا پڑتا ہے جو اسکن کے اسپیشلسٹ ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے. اور تقریباً 15 سے 20 اسپیشلسٹ وہ چوز کرتے ہیں پورے ملک سے ہر سال. تو وہ کافی کمپیٹیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایگزام یا وہ انٹرویو کلیئر کرنے کے بعد آپ کو 4 سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور اس دوران آپ کو ایک اور ایگزام اور ملٹیپل اسمال ایگزامس کلیئر کرنے پڑتے ہیں ہر سال. اس کے بعد آپ کو MRCP ڈرماٹولوجی مل جاتی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جس کو CCT بولتے ہیں, جس کو کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن آف ٹریننگ. تو وہ سرٹیفکیٹ از ایکسیپٹیبل آل اکراس دا گلوب ایز اے اسپیشلسٹ کہ آپ یو کین ورک اینی ویئر. تو دیٹس اے لانگ جرنی, تقریباً 9-10 سال. پھر اسکن اسپیشلسٹ بننے کے بعد اگر آپ نے سپر اسپیشلسٹ بننا ہے تو اس کے بعد فیلوشپس ہوتی ہیں. وہاں انگلینڈ میں اس وقت 3 ڈفرینٹ ٹائپ اسپیشلسٹ سپر اسپیشلائزیشن آپ کو آفر کر رہے ہیں. ایک ہے میڈیکل ڈرماٹولوجی جس میں آپ صرف ڈیزیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ جتنی بھی میڈیسنز یوز ہو رہی ہیں کافی ایڈوانس, جس میں بایولوجکس آ جاتے ہیں, انجیکٹیبل ٹریٹمنٹس. آج کل انجیکٹیبل ٹریٹمنٹس آ رہے ہیں سورائسس کے لیے, وہ یا اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ. پھر بچوں کی جو اسکن ڈیزیزز ہیں پیڈیاٹرک ڈرماٹولوجی, وہ ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہے. پھر اگر آپ نے پیڈیاٹرک ڈرماٹولوجسٹ بننا ہے پھر 1 یا 2 سال آپ نے ایکسٹرا کام کرنا ہوگا پیڈیاٹرکس جو بچوں کی اسکن ڈیزیز ہے. پھر آپ نے وہ اسپیشلٹی چوز کر کے اس میں کام کرنا ہوتا. جو تیسری وہ وہاں آفر کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ سرجن ڈرمیٹو سرجن بن جائیں. وہ پھر آپ اسکن کینسر کریں گے اور ایک اور اس کو وہ ٹائٹل دیتے ہیں موز سرجن. موز سرجن میں یہ ہے کہ آپ اسکن اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں اور پھر سرجیکل اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں جو اسکن کینسر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سرجری کے تھرو. تو وہ پلاسٹک سرجنز نہیں بن سکتے, تو زیادہ تر وہ ڈرماٹولوجسٹ, بلکہ ساری دنیا میں ڈرماٹولوجسٹ موز سرجن بن جاتے ہیں. صحیح. اور پھر امریکہ میں مختلف اور اسپیشلائزیشنز ہیں جس میں آپ کو کاسمیٹک ڈرماٹولوجی, اس کے بعد وہ فیلوشپ صرف کاسمیٹک ڈرماٹولوجی میں ہوتے ہیں جس میں لیزرز ہوتے ہیں. ہاں UK میں لیزرز بھی آفر ہو رہا ہے اس کے ساتھ موز سرجری کے ساتھ. سو دے آر 4 سب اسپیشلٹی جس کو بولتے ہیں. تو یو ڈائیو فردر ان ڈرماٹولوجی. ابھی 2-3 اور بھی بن رہی ہیں لیکن وہ ابھی تھوڑی اپنے اسمالر فارم میں ہے, ابھی دے آر ویری نیسنٹ. ان پرسپیکٹیو ٹو پاکستان میں کتنے قسم کی ڈرماٹولوجسٹ کی فیلڈز میں کام ہو رہا ہے اس وقت, ان پرسپیکٹیو آف کہ لوگوں کو جو سروسز چاہیے. جو ہم نوٹ کرتے ہیں پاکستان میں جو ینگسٹر ہیں ان کو ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے, صحیح ہے, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. یا آپ کی رنکلز ہیں, آپ کے جو ہیں آپ اینٹی ایجنگ کے لیے جاتے ہو, صحیح ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں, کس قسم کی بیماریاں ہیں پاکستان کے کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے, کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جس کو ٹیکل کرنے کے لیے لوگ ڈرماٹولوجسٹ سے رابطہ کرتے ہیں, اور کتنی قسم کی اسپیشلسٹ یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں پاکستان میں تو صرف جو یہاں کی جو ٹریننگ ہے وہ FCPS ہے. ہاں, FCPS آپ کو 4 یا 5 سال میں ڈرماٹولوجسٹ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں سے فرسٹ 2 ایئرز وہ میڈیسن میں گزارتے ہیں اور 3 ایئرز وہ اسکن اسپیشلٹی میں گزارتے ہیں. تو وہ 5 ایئرز ان کے ٹائم لگ جاتے ہیں MBBS کے بعد. وہ شارٹن جرنی ہے, لیکن پاکستان میں سب اسپیشلائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں ڈرماٹولوجی یا اسکن ڈیزیزز بہت پیچھے ہے ایز کمپیئر ٹو کہ میں اس کو کمپیئر کروں باہر دنیا سے, ویسٹ سے.
ہمیں ابھی بہت آگے بڑھنا ہے, بہت چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں, اور وی آر اسٹل رائٹنگ کریمس, ٹیبلٹس بھی یہاں کوئی نہیں لکھ رہا ڈیزیز کنٹرول کے لیے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو نئی ایڈوانسز ہو رہی ہیں وہ کافی ٹائم لیں گی یہاں آنے میں, جس طرح باقی فیلڈس ہیں. اگر ہم صرف بات کریں اینٹی ایجنگ کے پرسپیکٹو سے, بیماریوں کو سائڈ پہ رکھ دیں, رائٹ, پاکستان میں اینٹی ایجنگ پر کتنا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو بوڑھے ہوں گے, لوگوں کو تو عمر, ان کی اسکن جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جائیں گی, رنکلز بھی آئیں گے, وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, صحیح. ہمارے پاکستان میں اس وقت سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آر ڈاکٹر مینیپولیٹنگ دیز پیپل جو ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کا ہم لیزر کر دیں گے تو آپ کی اسکن بہتر ہو جائے گی, آپ کے رنکلز ختم ہو جائیں گے, یا آپ کا ہم فلانا ٹریٹمنٹ کر دیں گے. تو جو اینٹی ایجنگ کی یہ فیلڈ ہے, اینٹی ایجنگ کے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ آپ کی اسکن کو یوتھفل بناتے ہیں, آر دے مینیپولیٹنگ سم ہاؤ دیئر پیشنٹس؟ دیکھیں, جو بھی اسکن اسپیشلسٹ یا اینٹی ایجنگ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا تو اس کی جب سے اٹس اے فیئر دے آر گیٹنگ اولڈ. یس, ٹھیک ہے نا. سو دس از اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف ڈیزیز. ہاں, از اٹ اے ڈیزیز بائی دا وے؟ بوڑھا ہونا, اینٹی ایج ہونا, یہ بڑھاپا ہے؟ ایجنگ ہونا بڑھاپا ہے؟ وہ آپ کی پرسپیکٹیو کو, آپ کس طرح زندگی کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. نہیں, لیکن ایک ڈاکٹر کس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے, ایک ڈرمٹولوجسٹ کس پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے؟ we can stop but we can slow down your skin aging. ٹھیک ہے, we can do that. we have many treatments کہ آپ کی اسکن جو ایج کر رہی ہے, we can slow down and let your actual age go move forward. ٹھیک ہے, with different treatment options. کوئی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ان کے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا یوز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ پیناڈول کھائیں, اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. پیراسیٹامول کھائیں, اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. صحیح. ہاں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اس طرح ایسی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جس کے سائڈ افیکٹس نہ ہوں ایلوپیتھی میں. ٹھیک ہے نا. ہوموپیتھی کلیم کرتے ہیں دیر آر نو سائڈ افیکٹس. آف کورس آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہوموپیتھی سو آئی کانٹ کمنٹ. لیکن جو ایلوپیتھی ہے, جو ہم میڈیسن پریکٹس, جو ویسٹرن میڈیسن ہے, اس میں جو بھی ٹریٹمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹ ہوتا ہے فرام اے ٹو زی. جی سر, آپ نے کہا نا کہ ڈے نمبر 1 سے اپنی اسکن کا خیال رکھ دینا شروع کر دینا چاہیے, جس میں آپ نے کہا کہ یار سب سے پہلے تو سن لائٹ سے دور رہو, سن بلاک یوز کرو, صحیح ہے, اب موئسچرائزر یوز کرو ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کانشیس ہے, صحیح ہے, ایج تو ویسے بھی ہونا ہے, اینڈ بائی دا وے آپ کتنا اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر 50 سال میں کوئی بھی اینٹی ایجنگ والی کریم یا پروڈکٹ یوز نہ کروں, 50 سال میں میری اسکن جتنی خراب ہونی تھی, مجھ پہ جتنا بڑھاپا چڑھنا تھا, ٹو وٹ ایکسٹینڈ یو کین منیمائز دیٹ. لائک اگر میں 50 سال کا نیچرلی ہوں اتنا خراب ہوں گا, اور اگر آپ کے پاس ٹائم پہ آتا رہوں گا تو آپ اس ایفیکٹ کو کتنا کم کر دیں گے؟ فرام 5 to 7 years, maybe 10 years, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی اسکن کتنی خراب ہوئی ہے پچھلے 50 سالوں میں. نہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جب میں آپ کے پاس 50 سال کی عمر میں آیا, جبکہ میری پرماننٹ رنکلز بھی آ گئے, پرماننٹلی میری اسکن ایک ڈیمیج ہو گئی. مثال کے طور پر میں آپ کے پاس 25 سال سے یا 30 سال کی عمر میں آنا شروع کر دیتا ہوں. آئی ایم کانشیس کہ یار میری اسکن خراب تو ہوگی لیکن سلو ڈاؤن ہو جائیے. تو اگر 25 سال کی عمر میں آپ کے پاس آتا ہوں, تو اگر میں آؤں گا 25 سال سے, تو جب میری عمر 50 سال کی ہوگی تو ہاؤ یوتھفل مائی اسکن ول لک لائک. جتنا جلدی آپ اپنی اسکن پہ اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس اپلائی کریں, لیکن ناٹ ویری ارلی, ٹھیک ہے, اتنا ہی آپ اس کے جو ایجنگ پروسیس ہے اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, یا سن ڈیمیج کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اینڈ وٹ دیٹ ایج اسٹارٹس لائک 30 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں؟ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ ڈے 1 سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو یو کانٹ ڈو اٹ ان ٹل مڈ ٹین سم تھنگ. سن بلاک ویری ارلی ایج, ویری ارلی, ٹھیک ہے. سن بلاک جتنا آپ یوز کریں گے, کیئرفل رہیں گے, دیٹ ول کیپ یور اسکن ویری اسمارٹ, ویری ینگ. اس کے بعد موئسچرائزرز ہیں, دیز آر 2 things یو کڈ یوز ٹل 30. نہیں, یہ موئسچرائزنگ اوور دا ٹاپ آف سن بلاک لگانا چاہیے, ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو, بٹ اٹس وہ آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. بٹ سن بلاک موئسچرائزر آپ رات کو لگا لیں, ٹھیک ہے, اور صبح لگا لیں, اینڈ ڈیورنگ دا ڈے sun block. That if you carry on with that routine till 30s, early 30s, you'll be fine. And being careful with sunshine. آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے 30-35 سال کی عمر میں and they wanna work on then anti-aging, right? So what options do
you have for them? شروع ہوتے ہیں بوٹاکس, فلرز, انرجی بیسڈ ڈیوائسز, تھریڈ لفٹس. And what is Botox? بوٹاکس کیمیکل ہے Okay. and it stops you from having wrinkles. Wrinkles. That's right. And it improves certain wrinkles. ٹھیک ہے, اگر آپ کو wrinkles پڑ گئے ہیں نا, وہ wrinkles جو آپ کے ایکسپریشنز میں آتے ہیں تو وہ اس کو کمپلیٹلی ختم کر لیں. سال آپ غصہ ہو تو آپ کے یہ ماتھے پر لائنز بن جاتی ہیں, آپ اس طرح ہو تو سائڈوں پہ بن جاتی ہے. یہ رنکلز اگر آپ کو ایکسپریشنز میں آتے ہیں لیکن بوٹاکس ان کو بالکل فریز کر دے گا. ٹھیک ہے, یو کین بیکم ایکسپریشن لیس ڈپینڈنگ آن کیا آپ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بوٹاکس از اوریجنلی فار دوز ٹائپ آف رنکلس. لیکن کچھ رنکلس جو پرمنٹ ہیں لیکن اتنے گہرے نہیں ہیں, اٹ کین امپروو, سافن دیم. تو دس از فار رنکلس. اکثر جو ماتھے میں جو رنکلز آتے ہیں نا, اسٹارٹ میرے خیال میں اسی سے ہوتا ہے, ماتھے پر اینڈ اراؤنڈ دا آئیز, بٹوین دا آئیز 11 جو بنتا ہے. تو اگر کوئی بوٹاکس کرے گا, دیز آر سم کائنڈ آف لائک انجیکشنز دیٹ یو اسمال انجیکشنز ہیں. ہم انسولین نیڈل یوز کرتے ہیں, بہت فائن نیڈل یوز کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو چھوٹا سا 4-5 انجیکشن یہاں لگ جاتے ہیں, 3-4 یہاں, 3-4 یہاں, اور 4-5 فور ہیڈ پہ, اینڈ دیٹ ول گیو یو ویری نیچرل لک. تو پھر جب آپ غصہ ہوں گے تو وہ پھر رنکلز نہیں نکلیں گے. ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا لگایا ہے. کچھ لوگ لگاتے ہیں کہ یار آئی وانٹ نیچرل لکس. ہاں ٹھیک ہے نا, تو وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یو جسٹ فریز دیم کمپلیٹلی, بالکل کوئی. لیکن رائٹ ناؤ دا کانسیپٹ از چینجنگ کہ یار آئی نیڈ سم لکس, some wrinkles, some expressions. I don't want to be completely expressionless. تو we can manipulate that. اور بیسیکلی یہ جو بوٹاکس ہوتی ہے یہ کس قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں؟ اس کو یہ بوٹولینم ٹاکسن ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ٹیٹنس. ٹیٹنس, بالکل, وہ اکثر جب آپ کو کتا کاٹ لیتا ہے, کتا نہیں, اگر آپ کو انجری ہو جاتی ہے روڈ وغیرہ پہ, ہاں, تو بوٹاکس اس کا بھائی ہے. اچھا. بٹ یہ آرٹیفیشیل انجینئرڈ ہوتا ہے, آرٹیفیشیل لیبس میں گرو کرتا ہے, اور یہ آپ کی مسلس کو پیرالائز کر لیتا ہے جدھر ہم چاہتے ہیں. تو وہ مسل جو آپ کو یوں ایکسپریشن دے گا, اس مسل میں ہم یہ انجیکٹ کر لیتے ہیں, تو 4 سے 6 مہینے تک وہ مسل پیرالائز ہو جاتا ہے, تو آپ یوں نہیں کر سکیں گے. پھر اگر آپ نے یوں کرنا ہے, ڈپینڈ کرنا ہے کون سے ایکسپریشن ہے. فور ہیڈ پہ ہے, تو فور ہیڈ پہ جو مسل آپ کو رنکلز دے رہا ہے جدھر, اس مسل میں ہم انجیکٹ کر کے اس کو پیرالائز کر لیتے ہیں. دیٹ سمپل. اور وہ کتنے عرصے کے لیے پیرالائزڈ ہوتا ہے؟ 4 سے 6 مہینے. تو 4 سے 6 مہینے کے بعد اس کو دوبارہ یہ پروسیجر رن کرنا ہے؟ ہاں, یو ایج ایوری ڈے. تو لائک دیر از لائک نو پرماننٹ سولوشن ٹو دیٹ کہ کوئی ایک چیز کر لو اور 2-3 سال کے لیے بے فکر ہو جاؤ. 2-3 سال کے لیے نہیں, لیکن 6 مہینے بھی تو کافی ٹائم ہے نا. لیکن 6 مہینے کے بعد اگر سال میں آپ کے پاس 2 مرتبہ آؤں گا اور 6-7 انجیکشن لگواؤں گا, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب میں یہ لگانا چھوڑ دوں گا, تو وہ اگین میں تو گرو کر رہا ہوں, رائٹ؟ یو ایج ایوری ڈے, یو ہیو ٹو مینٹین اٹ. آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار کہ اکثر لوگ انویسٹ کرتے ہیں آن بیوٹیفل کلوز, بیوٹیفل جیولری, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, بٹ دے ڈونٹ لک ایٹ دیئر فیس. سب سے پہلے جب آپ میٹنگ کرتے ہیں یو لک ایٹ یور فیسز, یو لک ایٹ دیئر فیس فرسٹ, اینڈ دین لک ایٹ دیئر کلوتھس اینڈ دیئر بیگ ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے نا. تو اف یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف فیس, اٹس فل آف رنکلز, بٹ واٹس دی پوائنٹ ہیونگ اے نائس کلوتھ. Botox is actually, what would you say, this is like the entry point into the skin care, یا اس سے پہلے بھی کوئی اور سولوشنز ہیں اسکن کو یوتھفل رکھنے کے لیے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈپینڈ ان اے سینس بجٹ وائز اینڈ ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی اسکن کتنی ڈیمیج ہو چکی ہے. لیکن دس از ون آف دا آپشنز. اس کے ساتھ فلرز آ جاتے ہیں. What are fillers? فلرز ہائیلورونک ایسڈ ہے. دس از اے نیچرل سبسٹنس وی ہیو ان آور اسکن. ٹھیک ہے, نارملی ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یوتھفل لک دیتی ہیں, فلنس دیتی ہیں. وتھ ٹائم the production of hyaluronic acid also decreases. ٹھیک ہے, تو گہرے گڑے بڑھ جاتے ہیں انڈر آئیز. ٹھیک ہے, اسکن سیگی ہو جاتی ہے. سو جدھر ہم اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو والیوم دے سکیں فیس میں. والیوم لاس ہو جاتا ہے, فیٹس کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کولیجن کم ہو جاتا ہے. سو وی انجیکٹ them in those areas where we need them. You mentioned one very interesting term, collagen. Yes. What is that?
कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स जो है ना, ये आपकी स्किन के जो डर्मल लेयर है, 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, फैट लेयर्स हैं, ठीक है. तो जो डर्मिस है उसमें आपको इलास्टिसिटी देते हैं, यूथफुल लुक देते हैं, ठीक है. विद टाइम, विद एजिंग और विद एक्सपोजर टू सनलाइट, ये दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन और इनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है विद एज. सो उसको रिप्लेस करने के लिए जब वो कोलेजन अपना कोलेजन नहीं बना रहा होता, ठीक है, जो सेल्स हैं वो कोलेजन नहीं बना रहा होता, सो वी रिप्लेस देम विद आर्टिफिशियल सब्सटेंस व्हिच इज फिलर. ठीक है. तो ये कोलेजन नॉर्मली किस उम्र से बनना कम हो जाता है? आफ्टर 30s. आफ्टर 30s, mid 30s के बाद यू स्टार्ट जो आपका कोलेजनोसिस प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. Early 30s के बाद onwards. And collagen is only like essential for skin, or it plays also role in some other organs, or या जो बाल हो गए या जो जिस्म के और हिस्से हो गए, collagen also plays part in that as well? Like this is completely, we are going off topic. Collagen is a totally different, is a huge thing. बहुत बड़ा पार्ट है डिस्कशन के लिए. अच्छा. हाँ. So just give me an idea like how important collagen is in the life of a person. Like ہم کہتے ہیں نا دل بہت ضروری ہے because it's a pumping machine. صحیح ہے. آنکھیں اتنی امپورٹنٹ ہے دیکھنے کے لیے. جسٹ ٹرائنگ ٹو ریلیٹ کہ یہ کولیجن صرف اسکن اسپیسیفک ہوتا ہے, بالوں اسپیسیفک ہوتا ہے, یا جسم کے مختلف آرگنس کے لیے بھی کوئی اس کا کردار ہے؟ مختلف آرگنز میں ہوتے ہیں, لیکن اس کا مین کام جو ہے اسکن میں ہے. اسکن کی جو الاسٹیسٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو رنکلس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں کولیجن فائبرس اور الاسٹک فائبرس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. دے آر ناٹ دیٹ اسٹرانگ, تو یو گیٹ رنکلس. ٹھیک ہے نا. سو ود ایجنگ ان کی جو وہ ہے لائف بھی کم ہو جاتی ہے, یہ دے بریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, الٹرا وائلٹ لائٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو دین ریپلیس اٹ ود آرٹیفیشیل سبسٹینسز. اور کچھ پروسیجرز ایسے ہیں جو ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں, وہ ان سیلس کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مزید کولیجن بنائیں. جس طرح آپ کے جسم میں جب وٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز آپ کو سپلیمنٹس ریکمینڈ کر دیتے ہیں. آفٹر 30s جب آپ کی باڈی میں کولیجن کم ہونا شروع ہوتا ہے, وچ پلیز اے ویری وائٹل رول فار اسکن, اوور آل اسکن, تو آر دیر اینی سپلیمنٹس کہ آپ وہ لیں ڈیلی بیسس پر یا جس طریقے سے بھی ڈاکٹر پرسکرائب کریں, اینڈ دیٹ ہیلپس ان بلڈنگ مور کولیجن؟ not proven scientifically. ٹھیک ہے, not proven. بہت کلیمز ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو اس وقت ایز اے سائنٹسٹ بات کر رہا ہوں. بہت کلیمز ہو رہے ہیں کہ یہ کھا لیں, یہ کھا لیں, یہ کھا لیں. ٹھیک ہے, جتنا کچھ بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں, جب فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, ملٹی وائٹامنس, دیز آر مور اینٹی آکسیڈنٹس. ٹھیک ہے, دے آر مور اینٹی آکسیڈنٹس. اینٹی آکسیڈنٹس وہ ہیں, ہمارے جسم میں 2 قسم کی پروسیسز جاری ہوتے ہیں. ایک آکسیڈیشن ہے, اینٹی آکسیڈنٹس ہے. آکسیڈنٹس جو ہیں دے آر بیڈ تھنگس, سو دے کین ڈیمیج. موسٹلی جو ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے وہ بیکاز آف آکسیڈنٹس ہو رہا ہوتا ہے. سو اسکن کینسرس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے, یا مینی ادر کینسرس. سو جو ہم اتنا اسٹریس کرتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس پہ کہ یار فروٹس لیں, وائٹامن سی لیں, وائٹامن ڈی لیں, ویجیٹیبلس لیں, فریش لیں, ڈونٹ اوور کوک دیم. ٹھیک ہے, ٹوبیکو انٹیک کم کریں, الکوہول انٹیک کم کریں, ایٹسیٹرا. سو دے کریٹ آکسیڈنٹس, اینٹی آکسیڈنٹس ٹو cover up the damage done by the oxidants. So this is interplay between the two things. دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا. اگر اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہیں, you look young, you have less diseases. ٹھیک ہے, and آپ کی ایجنگ زیادہ ہو رہی ہے, you have a longer age. اگر آپ نے ابیوز کیا اپنے آپ کو, اپنے سسٹمس کو, ٹھیک ہے, اس میں اسکن ہے, آرگنز ہیں, اسموک کیا ہے, you have damaged your arteries, etc. Then you have many oxidants and that'll damage your skin and you end up having many diseases. So besides the treatments available, nutrition, aapki proper nutrition important hai. It's very important for the skin as well. Of course, no doubt about that. اور آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس قسم کے فوڈز کھانے چاہیے؟ دیکھیں, fresh fruits, fresh vegetables, and decent amount of meat, not excessive. ہم پاکستان میں جب میٹ کی بات کرتے ہیں نا تو چھوٹا گوشت آتا ہے اور بڑا گوشت بھی آتا ہے. What do you say کہ کون سا گوشت؟ دونوں؟ Not big difference. لیکن
ڈاکٹرز تو اکثر کہتے ہیں کہ بڑے گوشت میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے. دونوں ریڈ میٹ کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, دونوں ریڈ میٹ ہے. گوٹ میٹ بھی اور جو بفلو یا کاؤ میٹ, دے آر ریڈ میٹ, دے آر ان ریڈ میٹ کیٹیگری. ٹھیک ہے, وائٹ میٹ ہے, ریڈ میٹ ہے. سو وائٹ میٹ از کمنگ فرام یور فش ایٹسیٹرا. ریڈ میٹ از واٹ یو ہیو ڈسکرائب. ٹھیک ہے, سو آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ان نیوٹریشن. ٹھیک ہے, بٹ دیز آر جنرل اکارڈنگ ٹو یو وی شوڈ ہم بیلنسڈ ڈائٹ. ہاں کہ کمپلیٹلی ویجیٹیرین بھی نہ ہو اور کمپلیٹلی آپ کارنیور بن جائے صرف گوشت. اچھا, آپ باہر رہے ہیں اب, بلکہ آپ نے نارملی جو ہے آپ کی پریکٹس بھی باہر ہوتی رہی, بیکاز یو ہیو کیپ اے بیلنس آف یور پریکٹس ان پاکستان اینڈ دا یو کے. جو یو کے ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, میں ان کا پرسپیکٹیو سمجھنا چاہوں گا نیوٹریشن کے حوالے سے. جب ان کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے, یا آپ کی ڈسکشنز بھی ہوتی ہوں گی, آپ نے سیمینارز بھی کافی اٹینڈ کیے, لائک وہ کس قسم کی ڈائٹ کہتے ہیں. وہ میں نے جو سنا ہے, جو کہ باہر زیادہ تو لوگ آج کل پلانٹ بیسڈ ڈائٹس کی بات کرتے ہیں نا. Perspective to skin, what your colleagues say, what the experts say, is there any specific role of the meat diet or plant-based diet for skin overall? Normally we advise a very balanced diet and good exercise. ٹھیک ہے, تو جیسا I have just mentioned before کہ یار you have to use a lot of vegetables, fresh vegetables, جو زیادہ اوور کوکڈ نہ ہو, a lot of oil نہ ہو, بہت زیادہ آئل نہ ہو. ٹھیک ہے, اور فروٹس 5 fruits a day, that's very important as well. ٹھیک ہے, تو اگین وہ اینٹی آکسیڈنٹ کی کہانی آ جاتی ہے. اور that's pretty much it, to be honest. Plus meat as well, لیکن کچھ لوگ میٹ نہیں پسند کرتے, then they go on kind of completely vegetarian or vegan diets. Are you yourself keep a balanced diet or you're vegetarian? Yeah, no, I can't be a vegetarian. اچھا میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آج کل کچھ ایسی ٹریٹمنٹس بھی آئی ہوئی ہیں اسکن کے لیے ٹو کیپ یو یوتھفل. لیزر کا یوز, مطلب دے رن لیزر آن یور ہول فیس, دوز رنکلڈ ایریاز اینڈ ادروائز فار کیپنگ یو یوتھ. یہ کیا ہے جو لیزرس کا استعمال ہے, اور لیزرس کتنے قسم کے ہیں اسکن کے لیے جو اسپیشلسٹ یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, they come under the category of energy based devices. They are creating or emitting energy. Different types ہیں, light energy ہے, یا ultraviolet light energy ہے, یا simple light energy ہے, یا اس میں radio frequency energy ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی انرجی. الٹیمیٹلی جو بیسک میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ they heat up your skin. ہیٹ اپ آف یور اسکن, جب آپ کی اسکن ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, دے کریٹ مور کولیجن پروسیس انکریز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس طرح ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں اور ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں. دیز آر انرجی بیسڈ ڈیوائسز. یہ اس طرح آج کل اتنے ڈیوائسز ہیں کہ یہ اس طرح جیسے ٹیلی فون کے ماڈلس ہیں. ٹیلی فون کے ماڈل شاید کم ہوں جتنے یہ ڈیوائسز کے ماڈلز آ رہے ہیں. انٹرسٹنگ, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, یو کانٹ کیپ پیس ود اٹ. اٹس سو مچ پرولیفک مارکیٹ ہے, $6 billion کی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایوری بڈی از کمپیٹنگ فار دیٹ. اچھا, یو مینشن ون ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ جتنا زیادہ آپ لیزر یوز کریں گے اس حساب سے اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. تو یہ سائڈ افیکٹس ان ٹرمز آف کیا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ جتنا آپ لیزر یوز کریں گے زیادہ یوز کریں گے. ہاں, ہر چیز اپنے ایکسیس سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو سائڈ افیکٹ دے گی. اس میں آپ پیراسٹامول کی ٹیبلٹ سے لے کے لیزر ڈیوائسز جتنی بھی وہ ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ہر چیز کے ایک پیرامیٹرز ہیں. اس طرح اس انرجی جو بیس ڈیوائسز ہیں اس کی بھی اپنے پیرامیٹرز ہیں. اگر اس میں رہیں, اف یو گو ٹو دا رائٹ پرسن, دین یو آر ان سیف ہینڈس. صحیح. تو یہ انرجی بیسڈ ڈیوائسز جو ہیں, اٹ کمز لائک جو آپ نے بوٹاکس کی بات کری, فلرز کی بات کری, صحیح ہے, باقی طریقے جو آپ نے اپنے آپ کو یوتھفل رکھنے کے لیے بتائے, ویئر دس لیزر ٹریٹمنٹ فال, لائک اگر کسی کو وہ نہیں کرنا تو اس آپشنس کو ایکسپلور کر لے, یا اس کا جو لیزر ٹریٹمنٹس کا جو ٹائم ہے وہ لیٹر ڈاؤن دا لائن شروع ہوتا ہے. لائک آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, بہت طریقے ہیں یوتھفل رہنے کے لیے, لیکن ہر چیز کون سے ایج کے ساتھ ایج میں فال کرتی ہے کہ آپ کو اس وقت لیزر کرنا چاہیے, آپ کو اس وقت بوٹاکس کرنا چاہیے, اس وقت آپ کو جو ہے فلرز یوز کرنے چاہیے, بیکاز دیر آر سو مینی آپشنس.
you can't generalize them. ٹھیک ہے, جب آپ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے دین ہی ول ڈیسائڈ کہ آپ کو کیا سوٹ کرے گا, اینڈ دیٹ آلسو ڈیپینڈز آن یور پاکٹ. ایکسپینسو ڈیوائسز ہیں, اوبیسلی ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہوگی, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو نیڈ ملٹیپل ٹریٹمنٹس. ٹھیک ہے, ایک ٹریٹمنٹ میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے, یو نیڈ ملٹیپل ٹریٹمنٹس اینڈ یو شوڈ کیری آن. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آج میں نے بوٹاکس کر لیا اور میں نے اپنی ایج یا رنکلز فریز کر لی فار دا نیکسٹ 10 years, forget it. ٹھیک ہے نا. ڈو یو تھنک کہ جو لیزر کی ٹریٹمنٹس ہیں دے آر مور افیکٹو دین بوٹاکس اینڈ فلرس؟ You're comparing apples with oranges. ٹھیک ہے, Because I'm not a doctor, that is why I'm asking this question. ہر چیز کا اپنا رول ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایک ٹریٹمنٹ آپ کو کمپلیٹ سولوشن نہیں دے گا. you have to mix and match. ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو مکس اینڈ میچ. ٹھیک ہے, بوٹاکس اپنا کام کرے گا, فلرز اپنا کام کرے گا, انرجی بیسڈ ڈیوائسز اپنا کام کرے گی, تھریڈ لفٹس, فیس لفٹس اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے, ایک چیز سے آپ کی جو لوگ چاہتے ہیں وہ ایک چیز سے نہیں آئے گی, ڈپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایکسپرٹیز پہ کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں, وہ کیا آفر کر رہا ہے آپ کو. اچھا, ایکسپرٹیز کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے نا کہ اسلام آباد میں نے دیکھا ہے, کیونکہ ہم اسلام آباد میں, آپ کا بھی کلینک جو ہے اسلام آباد میں ہے, اینڈ دین یو پریکٹس ان UK ایز ویل. اسلام آباد میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, دیر آر لائک سو مینی ایکسپرٹس آؤٹ دیر ناؤ اے ڈیز جو کہ یہ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں, اور بعضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سرٹیفکیشن کری ہوئی ہے, وہ پراپر جو ہے ایکسپرٹس نہیں ہیں. بیکاز یو سیٹ کہ یار آپ کو ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے, دین ہی ول اینالائز یور اسکن اینڈ ریکمینڈ کہ آپ کو بوٹاکس کی ضرورت ہے یا مکس اینڈ میچ کی ضرورت ہے, یا آپ کا کام صرف لیزر سے بھی چل جائے گا. تو سم آف دا ڈاکٹر, آئی ول ناٹ نیم دا نیمس, صحیح ہے, لیکن ڈو یو تھنک کہ جو پریکٹس ہو رہی ہے, وٹ آئی ایم سینگ, آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت مارکیٹ میں یہ ساری سروسز آفر کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پراپر ڈرمیٹالوجسٹ اور پراپر اس میں آپ کی کوالیفیکیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے, یا آپ سرٹیفکیشنس کر کے بھی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, لوگوں کو لیزر کر کے دے سکتے ہیں, لوگوں کو بوٹاکس کر کے دے سکتے ہیں؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ کچھ ٹریٹمنٹس ایسی ہیں کہ آپ, اگر میں نے آپ کو بھی سکھا دیا تو آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ اسی طرح ہے کہ یار اٹ ٹک می اباؤٹ 9 years ٹو بیکم اے ڈرمیٹولوجسٹ ان UK. امریکہ بھی کچھ اس طرح 6-7 سال آپ کے لگ جاتے ہیں MBBS کے بعد. MBBS کے بعد آرام سے. MBBS اپنے آپ میرے خیال میں 5-6 سال کا, 5-6 سال MBBS کے بعد 1 سال آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں, اینڈ یو موو ابراڈ. ٹھیک ہے نا, تو دس از دا لانگ جرنی. جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے MBBS کیا, 5-6 کورسز کیا, اینڈ یو اوپن یور کلینک. دین یو شوڈ فیل کہ یار کتنا ڈفرینس ہے پیچھے. ہر چیز کے پیچھے نالج ہوتی ہے, اسی طرح, اور ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب یو کمپیئر 9 years ورسز. بٹ ہاؤ وڈ آئی نو؟ میں دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ہاں, سوشل میڈیا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. صحیح ہے, جو مجھے سوشل میڈیا پہ جن کے ایڈز لگ رہے ہیں, جو بار بار میرے سامنے آ رہے ہیں, ریگارڈلیس اس نے 9 سال کی پڑھائی کی ہو, صحیح ہے, اور ریگارڈلیس کہ اس کا جتنا ایکسپیرینس ہو, آئی سی کہ یار اس کے ٹیسٹیمونیلز بھی ہیں, لوگ اس کے پاس آئے, ریویوز دیے ہیں, ویڈیو ریویوز ہیں, لوگوں نے کہا یار ہماری اسکن بہت بہتر ہوگی. ریگارڈلیس کہ مجھے یہ پتا ہو کہ یار یہ بندہ, اس نے واقعی جو ڈرمیٹالوجی کے لیے 9 سال کی اس کی ایجوکیشن چاہیے, اس نے کی ہے یا نہیں. آئی ایم جسٹ گوئنگ آن دا بیس کہ اس کی سوشل میڈیا پریزنس کتنی ہے, اس کے ٹیسٹیمونیلز کتنے ہیں, اینڈ دین آئی گو ٹو دیٹ ڈاکٹر. موسٹ آف دا پیپل, مین اینڈ وومن بوتھ, آئی ایم ٹاکنگ, جو جاتے ہیں وہ تو اسی چیز سے انسپائر ہوتے ہیں جو ان کو سوشل میڈیا پہ دکھایا ہوتا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتہ ہوتا ہے, وہ وہاں پر جا کر, اب مثال کا میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سر مجھے ذرا اپنی ساری شیلڈز دکھائیں, مجھے جو ہے اپنی ڈگریاں دکھائیں, تب میں آپ سے جو ہے اپنا علاج کرواؤں گا. پاکستان میں انفارچونیٹلی جس حساب سے پاکستان چل رہا ہے, کاسمیٹک انڈسٹری بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایوری بڈی وانٹس دیئر شیئر. اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں جس قسم کی گاڑیاں آپ کو مل رہی ہیں, کمپیئر ٹو اینی ادر فارن کنٹریز, اینڈ دا پرائسز, سو یو ڈونٹ گیٹ دیٹ کوالٹی. ایگزیکٹلی. یا اٹس اے ویری ڈیویسو, جو وہ ہے ڈیویسو
آپ نے کویشچن کیا ہے, کچھ ہمارے کولیگس ہیں جو دے ڈوئنگ ویری ویل بٹ دے آر ناٹ ٹرینڈ ایز ڈرمیٹالوجسٹ, بٹ دے کال دیم سیلف ایستھیٹیشین. واٹ از دا ڈفرینس؟ ڈفرینس یہ ہے کہ ویل دیر از نو ڈفرینس. جو ایستھیٹیشینز ہیں بیسیکلی اٹس اے فیلڈ آف ڈرمیٹالوجی. اگر آپ باہر جائیں تو یو امریکہ میں you cannot work as an aesthetician. You have to be a dermatologist or work under a dermatologist as their junior colleague to call yourself an aesthetician or junior partner. Same is the case going to be in UK as well. They are bringing up new legislation. ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا کہ یار look at the profile, doctor's profile check کر لیں. You can ask questions from the doctor. ٹھیک ہے کہ کیا ڈرمیٹالوجی ٹریننگ ہوئی ہے آپ کی کہ نہیں, کوئی ایگزامس وغیرہ ہیں کہ نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ لوگ ہیں دیر آر پیپل ہو آر ویری گڈ ان دیئر فیلڈ, جن کی ڈرمیٹالوجی ٹریننگ نہیں ہے بٹ دے آر ویری گڈ. تو ایٹ دا مومنٹ پاکستان میڈیکل کاؤنسل میں اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وی آر ان ایوولوشن ان پاکستان. تو آئی وڈ سے ویئر ایور یو گو check his profile. Not social media profile. Not social media, but their whole doctorate thing, their qualification. پیچھے کہاں سے پیچھے آ رہے ہیں. I'm sure they would have some website or some social media پہ ہوگا. آسان چیز یہ ہے کہ if you go to پاکستان میڈیکل کاؤنسل ویب سائٹ پہ اور اس ڈاکٹر کو سرچ کر لیں, ان کا سرچ بار ہے. So وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سمپل MBBS ہے یا ڈرمیٹالوجی ٹریننگ ہوئی ہے, وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے. باہر ملکوں میں ہمارے جو UK میں جنرل میڈیکل کاؤنسل ہوتی ہے, تو اینی ممبر آف پبلک کین گو ان, ڈاکٹر کا نام لکھ کے دیتے ہیں تو آپ کی پوری پروفائل آ جاتی ہے کہ کتنا ٹرینڈ ہوا ہے. پلس آپ وہاں سب کچھ اسٹینڈرڈ ہے, ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہوئی ہے. پلس جنرل میڈیکل کاؤنسل ویری اسٹرانگ باڈی. اگر آپ اس طرح کچھ کلیم کرتے ہیں یو کین بی اسٹرک آف. سو یو کی ناٹ کال یور سیلف ڈرمیٹالوجسٹ انلیس یو آر پراپرلی ٹرینڈ. جو آپ نے ایک ٹرمینالوجی یوز کی کاسمیٹکس کی, ہاں, جو ڈرمیٹالوجسٹ نہیں ہوتا بٹ they can use like these devices. Of course they can use. لیکن میں نے آپ کو بولا نا کہ اگر میں آپ کو ٹرین کر لوں آپ یوز کر لیں گے اور کوائٹ افیکٹولی یوز کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن پرابلم اس وقت آتی ہے جب آپ کو کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں. Complication, what kind of complications you are لیکن اگر آپ talking? نے فلر کر لیا, ہاں, فلر کتنی کمپلیکیشنز, اگر میں نے بتانا شروع کروں تو آدھا گھنٹہ میرے یہاں لگ جائے گا. اچھا, ہاں ہے, ٹھیک ہے نا. کمپلیکیشن جب شروع ہو جاتی ہیں تو دین دے ہینڈز آن کہ یار آئی ایم سوری یو شوڈ گو ٹو دیٹ پرسن. you should go to now a real dermatologist. میرے پاس بہت کیسز آئے. ٹھیک ہے, آ جاتے ہیں کہ یار فلانے سے یہ کرا, فلانے سے یہ کرا, اینڈ آئی اینڈ اپ ود دس. پھر اس کی کمپلیکیشنز میں ڈیل کر رہا ہوتا ہوں انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, دیٹس دا پرابلم کہ اگر آپ نے 2 ہفتے کا کورس کیا ہے دے ڈونٹ ٹیل یو اباؤٹ دا کمپلیکیشنز آف اے پرٹیکولر ٹریٹمنٹ یو یوزنگ. ٹھیک ہے, کمپلیکیشنز کے بعد جرنی ہماری شروع ہو جاتی. یا یو گو فار اے اسکن ڈیزیز ٹو دا پیشنٹ ٹو دا ڈاکٹر. اب انہوں نے اسکن ڈیزیز کے متعلق پڑھا ہی نہیں ہے. جو جتنے بھی ایستھیٹک ڈاکٹرز ہیں دے ہیو ناٹ ٹرینڈ ان اے ڈرمیٹالوجی یونٹ فار اے سنگل ڈے. So you have not seen skin diseases, جس کو ہم پیتھولوجی بولتے ہیں. You have not seen pathology. You have not studied physiology. جو اسکن کی جو اوریجنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسکن ہے کیا چیز, وہ نہیں پڑھی. Straight away you are doing procedures. ٹھیک ہے, تو پرابلم اس وقت آئے گی جب آپ کو خدا نہ خاصا وہ ہوگا complications ہوگا. Then they don't know how to manage those complications, or they are not aware of the complications. انفارچونیٹلی. تو پھر یا تو وہ پلاسٹک سرجن کے پاس جاتے ہیں یا پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار اس کا کیا کریں, فلانے نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یار تھوڑا سا پڑھ لیں. بسائڈس لائک اینٹی ایجنگ, ڈو یو تھنک جو کہ آج کل ایک دوسرا, آج کل تو نہیں کافی عرصے سے جو وائٹننگ والا ایشو ہے, جو فیئرنیس والا ہے, جو لوگ اپنے آپ کو گورا کرنا چاہتے ہیں, دیٹ آلسو فالز ان دی اینٹی ایجنگ کیٹیگری, اور دیٹ از اے کمپلیٹلی ہول نیو ڈسکشن. اچھا, I'm not a believer of something that will make you white. Why? Completely false.
نہیں کریمیں تو ہیں جو کہ کر دیتی ہیں آپ کو گورا. کر دیتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن جب آپ چھوڑتے ہیں جو کمپلیکیشنز وہ پھر لے آتی ہیں ہمارے پاس ہمارے کلینکس میں, وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ. اچھا ہاں اٹس اے بگ فارس. اچھا کوئی ایسی کریم نہیں ہے جو کہ آپ کو جو ہے براؤن سے فیئر کر دے یا کالے کوئی سے؟ انجیکشن ایسا ہے جو آپ کو وائٹ. ایگزیکٹلی ایسے بہت سارے انجیکشنز میں نے سنے ہیں جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں. اور ایک مشہور ایکٹر کا نام لے کے کہ وہ فلانا ہاں جو فلانا, میں نام نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے نا, صحیح. فارس. اچھا نہ انجیکشن سے کوئی جو ہے فیئرنیس نہیں آئی, تھوڑا سا گلو آئے. دیز آر اینٹی آکسیڈنٹ انجیکشنز, ہاں دیز آر اینٹی آکسیڈنٹس جو میں نے پہلے بات کی تھی ہاں ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ کے اسکن کلر کو ویری منیمل یا تھوڑا سا آپ کو گلو لے آئیں گے. 10-20%. the moment you stop, end of story. اچھا and they're pretty expensive. ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے. Unfortunately میرے خیال میں یہ پہلا فورم ہے میں مجھے چانس ملا کہ I could say کہ یار this is complete farce. because I can see like I've heard from a lot of people especially لڑکیوں کا میں نے سنا ہے they go for it right away. ہاں کس سے پوچھ لیں کہ فائدہ ہوا ہے اور وہ لے آئیں اپنے شو میں لے آئیں. مطلب اکارڈنگ ٹو یو جو فرق آئے گا that will be like literally 10-20%. No, not at all. no. جسے گلو آ جائے گی. That will be even surprise. Basically آپ کو تھوڑا سا بہت کم فرق پڑے گا. We are using its side effect. جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی ایک سائڈ افیکٹ ہے. What's that? تھوڑا سا آپ کو امپروومنٹ لائے گا اسکن ٹون میں, تھوڑا سا. The moment you stop it, it's out of the system, you go back to your normal color. مطلب کہ اگر آپ کو وہ جو منیمل گلو ملی ہوئی ہے, دیکھیں جتنا آپ پیسہ لگا رہے ہیں اس پہ, it's not worth it. اور not even 2%. So it's a big کیا بتائیں پاکستان. Then what about those creams جن کے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں؟ I will not again name the products but you know which products and عوام کو بھی پتہ ہے. کاش کہ میں وہ پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں ان کی پکچرز اس کمپنی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, کاش, یا میں کسی سوشل میڈیا پہ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ لوگ اس بات پہ لوگوں کی جو ذہن میں ہے کہ میں فیئر ہو جاؤں ٹھیک ہے, ایک پرابلم ہے. لاٹ آف پیپل ہیو دس misconception کہ dark color is not good. Unfortunately this is part of the society, how society is thinking. اور اس جو کمزوری کو exploit ہو رہا ہے by inventing those creams which contain steroids. Wow. Steroid creams. Majority of them contain steroid creams. And جو پرابلم دے رہا ہے لڑکیوں کے فیس پہ ایکنی شروع ہو جاتی ہے, ریڈنس شروع ہو جاتی ہے, ایک ڈیزیز ہے روزوئیشیا شروع ہو جاتی ہے, پگمنٹیشن شروع, وہ پھر اپنے فیئرنس کو چھوڑ کے ان چیزوں کی ٹریٹمنٹ پڑ جاتی ہے یا پڑ جاتے ہیں obviously ٹھیک ہے, اور وہ پھر سال پیسے لگتے ہیں. اٹس اے بگ پرابلم. کاش کہ یہ پوڈ کاسٹ ان تک پہنچ جائیں اور جو یہ کریمیں اسپانسر کریں وغیرہ وغیرہ, وہ ان کو تھوڑا سا ان کو. لیکن اگر لوگوں کو یہ چسکا چڑھا ہوا ہے تھوڑا فیئرنیس کا, دیر آر لائک سم ویز یا نیچرل ویز یا through dermatology that they can get some fairness and the side effects are like minimized, like جس طرح anti aging میں آپ کام کر رہے ہیں. No there is no way to change your color. No, you can make it brown. اچھا براؤن کر سکتے ہیں اگر آپ سفید ہو. ہاں براؤن کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ براؤن کریں گے, کیونکہ ویسٹ میں یہ ہے ہاں یہاں لوگ سفید ہونا چاہتے ہیں, وہاں لوگ براؤن یا ڈارک ہونا چاہتے ہیں. really? Of course. Wow. There are injections there. They use injections as well. لیکن پھر ان کو کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسکن کینسر, ڈیڈلی اسکن کینسر. اسکن کینسر. واو. ہاں کیونکہ وہ اپنے جو وہ مولز ہیں ان کو انسٹیبل کر لیتے ہیں. جو ایک ڈیزیز ہے میلانوما, ڈیڈلی اسکن کینسر, ون آف دا ڈیڈلی اسکن کینسر ٹھیک ہے, اور وہ ان کی چانسز بڑھ جاتے ہیں. سم آف دیم ڈو گیٹ دم. سو نارملی آپ نے اسکن کینسر کی بات کری نا, تو جو پاکستانی کلچر ہے, جو پاکستانی آپ کہہ لیں جینیٹکس ہیں, آر دے ریئلی مور انکلائن ٹوورڈز لائک ڈیزیزز اسپیشلی اسکن کینسر, یا وی آر گڈ رائٹ ناؤ کہ وی کین لائک کیا کہیں وی کین ریزسٹ دوز ڈیڈلی ڈیزیزز, ویئر ویل آف. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اسکن ڈارک ہے ٹھیک ہے یا گندمی رنگ ہے, وہ لوگ
یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو کتنی اچھی اسکن دی ہے. کاش وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں جو گورے ہیں اور ان میں خاص کر جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں, جو سنی کلائمیٹ رہتے ہیں, ان کی اسکن میں جو ڈیزیزز آ رہی ہوتی ہیں, وہ ڈیڈلی اسکن کینسرز آ رہے ہوتے ہیں, کہ اگر ان کو دیکھیں کہیں گے کہ شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے اچھا اسکن کلر دیا کہ ایک ایسی ڈیزیز سے مجھے پریونٹ کیا کہ وہ ڈیڈلی ہے. صحیح. اور جو پاکستان میں جو گورے لوگ ہیں, خاص کر کے پی کے سائڈ والے یا گلگت بلتستان والے, ان میں اسکن کینسر رسک, کیونکہ ان کی اسکن گوری ہے نا, تو جتنا آپ گورا ہوں گے آپ کے رسک انکریز ہو جا رہی تھی. اور جتنا آپ سن ایکسپوجر ہوتا ہے, گورا اسکن وذ سن ایکسپوجر یو انکریز یور رسک. ڈارک اسکن میں بھی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اسکن کینسر لیس. صحیح ہو گیا. مطلب کہ دیٹ از ویری شاکنگ کہ آپ کا اسکن کلر ہاؤ مچ اٹ ریلیٹس ٹو ڈیڈلی ڈیزیزز. آف کورس. مطلب کہ the lighter color you have, the fair color you have, the chances of you getting this deadly disease. میں اگر یو کے میں اسکن کلینک کروں اور 12 پیشنٹس دیکھوں تو ان میں مجھے 5-6 اسکن کینسر مل جاتے ہیں, 7-8 بھی مل جاتے ہیں. What about Pakistan? پاکستان بہت کم ہے, بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹ. صحیح ہو گیا. ویری انٹرسٹنگ. سر کچھ ہارڈ کور ڈرمیٹالوجی کے بارے میں بتائیں, بیکاز یو ہیو بین پریکٹسنگ لائک دس ڈرمیٹالوجی فار ایز لانگ ایز یو کین ریممبر. آفٹر MBBS یو ہیو بین ڈوئنگ دس, رائٹ؟ سو آپ اپنے آپ کو کس طرح اپڈیٹ رکھتے ہیں, بیکاز دس فیلڈ از ایوری فیلڈ از ایور ایوالونگ, رائٹ؟ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک چیز اسکن کیئر کے بارے میں پڑھی, سوچی, پریکٹس کی, جس طرح آپ نے بتایا نا لیزرس کے اتنے ماڈلز ہیں کہ آئے دن نئے آ رہے ہوتے ہیں, جتنے فون کے ماڈلز ہیں اتنے تو لیزرس کے بھی ماڈلز ہیں. بٹ ٹو کیپ اپ ود ماڈرن اسکن کیئر, what are some of the resources that you are using to keep up with the pace of the innovation in this field? Conferences پاکستان میں کم ہے, باہر ٹھیک ہے, ویسٹ میں تو ابھی میں پچھلے ہفتے دبئی سے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن پلس یو ہیو ٹو ریڈ جرنل پیپرز, ریسرچ جرنلز اینڈ کانفرنسز. سو پلس الحمدللہ مجھے چانس مل جاتا ہے یو کے میں کام کرنے کا, تو وہاں ایکسپوجر بہت ہے. جو لیٹسٹ جو ریسرچ ہو کے جو پروڈکٹس اویلیبلٹی ہوتی ہے, ایک سمپل مثال دیتا ہوں انجیکشنز کی, سورائسس کی, جس کو بایولوجکس بولتے ہیں. تو بایولوجکس آر ویری اپ کمنگ and it's been used in a lot of other diseases, not just psoriasis. Skin disease میں بہت زیادہ common ہے. پاکستان میں ایک تو اویلیبلٹی نہیں ہے, دوسرا ایکسپینسو ہے, تیسرا لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو it's coming but it's very slow. We are at least 15-20 years behind the West in terms of these. What about West in perspective of کہ اینٹی ایجنگ میں اتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے, is there like any way like to completely reverse this whole phenomenon کہ اینٹی ایجنگ کو ریورس کیا جائے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے. انٹرسٹنگلی 1-2 دن پہلے ابھی ایک ریسرچ آئی ہے کہ they can actually reverse aging process in a cell. In a cell. Now, cell can be anywhere. Yes. Cell can be anywhere. It could be brain, it could be skin. But جب ہم بوڑھے ہوں گے, شاید نہ بھی ہوں, تو یہ جو ریسرچ ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو کے پھر مارکیٹ میں آئے گی. تو ریسرچ تو لیبس میں ہو جاتی ہے, پھر اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ یار پبلک کو کس طرح وہ ریسرچ فائدہ دے, وہ ٹائم لیتی ہے, 20-30 ایئرز لے لیتی ہے آسانی سے. نہیں, بٹ اف دیٹ از ریئلی ٹرو نا, اگر آپ ریورس کر سکتے ہیں پھر تو انسان مریں گے ہی نہیں, بیکاز سیل لیول پہ بات کر رہے ہیں. دیٹس این انٹرسٹنگ جو ریسرچ آئی ہے, لیکن اٹ ہیز یٹ ٹو بی پروون. انہوں نے مائس ماڈل بھی کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, زیادہ تر ایکسپیریمنٹ جو ہوتے ہیں وہ مائس پر ہی ہوتے ہیں. ہاں, مائس پہ ہوتے ہیں, دین اٹ ٹرانسلیٹس انٹو ہیومنز اینڈ دین مینی ہیومنز. جس طرح آپ نے آج کل ریسنٹلی کووڈ کا دیکھا ہے نا کہ اسٹیج 1-2-3 فیز 1-2-3 ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کون سی فیز میں آپ کا ٹرائل ہے, اور یہ بہت ارلی اسٹیج ہے اور اٹس ناٹ پروون یٹ. یہ ابھی جو پیئر ریویو جرنلز ہیں اس کو پروف دیکھیں گے, اینڈ اس کی جو جرنی ہے اٹس لانگ. تو اٹس جسٹ اے ریسرچ 2 days ago, but has a potential. Sir, before we conclude this podcast, نا مجھے پتا ہے آپ کی اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. If again
if I were to say, please summarize this whole anti-aging phenomena for us, because we have talked about so many things. ہم نے بوٹاکس کی بات کی, فلرس کی بات کی, ڈیوائسز کی بات کی, اور پھر اتنی ڈیوائسز ہیں, پھر اسکن پر بات کی. if you were to summarize like this whole skin care thing کہ اسکن کا کیسے خیال رکھا جائے, ایک عام پاکستانی کو مجھے ایڈوائس دے دیں. آئی ایم ان مائی 30s, لائک بہت سارے لوگ جو ہیں ان دیئر 30s سن رہے ہوں گے, لائک ان کو اپنی اسکن کیئر روٹین کیسے رکھنی چاہیے؟ صبح جیسی اگر آپ کو روشنی ملے تو اسٹارٹ ود اے لٹل موئسچرائزر, ڈیورنگ دا ڈے سن بلاک جو آپ کو سوٹ کرے, اور ریپیٹڈلی اپلائی کریں. سن بلاک 2 گھنٹے میں اٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں اینڈ آف اسٹوری. اور جتنا جو آپ کو یہ نمبر دیا ہوتا ہے نا 50+, 60+, 70+, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے, جو پریکٹیکلی امپاسبل ہے, ٹھیک ہے. تو سن بلاک, موئسچرائزر, سن بلاک, رات کو سونے سے پہلے یو کین اپلائی بٹ آف وائٹامن اے, وائٹامن سی ایٹسیٹرا, وہ جو آپ کو مل گیا, ٹھیک ہے. مارکیٹس میں بہت برانڈس ہیں, اور دیٹس پریٹی مچ اٹ. لیکن جتنا آپ, اٹ ڈیپینڈز آن یور پاکٹ, کیونکہ ساری ٹریٹمنٹس ایکسپینسو ہیں, اتنی بھی نہیں ہے, مڈل کلاس افورڈ کر لیتا ہے. بٹ بوٹاکس, بیسک بوٹاکس, جنرل اسکن کیئر ول بی سم تھنگ آئی وڈ ایڈوائز ٹو mid 30s اور early 40s, ٹھیک ہے. فلرس کی بات نہیں کرتا. پلس تھوڑی بہت انرجی بیسڈ ڈیوائسز منیمم, ٹھیک ہے. جب ایسی دا مور یو ایڈوانس یو مائٹ ناٹ دیز, اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی کریں گے تو آپ کو جو mid 50s میں یا early 60s میں جو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگی وہ کم ہوگی ریورس کرنے کے لیے. یا اگر آپ فریش آ جائیں 60s میں کہ یار میں نے تو ساری زندگی کچھ نہیں کیا, ابھی کچھ کرو, تو اس کے لیے پھر بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں. تو دے کیپ دیئر اسکن فریش, ویل مینٹینڈ, ٹھیک ہے. سو دیٹس اے آئیڈیل ایج, بیسٹ ایج. بٹ sun block, moisturizer, these are 2 things with a bit of vitamin A at night. These are 2 things, 3 things which you need to start perhaps mid-20s. Thank you very much, Dr. Saab, for your valuable tips and the things that you have shared about anti-aging. I hope آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح آپ اپنی خوراک میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اسکن از دا سیم ایز ویل دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن اینڈ کیپ اٹ as youthful as possible. I hope you guys enjoy this podcast and learn a great deal out of it. And don't forget to like this video and share it with your friends, and subscribe to our YouTube channel as well. Thank you.